السلام علیکم بچوں، آج آپ کی کلاس کا چیپٹر 3 ہے، یعنی سبق نمبر 3 پڑھیں گے 20 سال بعد۔ یعنی یہ ایک کہانی ہے جس میں 20 سال کے بعد ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، بہت کچھ بدل جاتی ہے، آب و ہوا بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ مان لو کہ 20 سال کے بعد اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ جہاں 20 سال پہلے آپ گئے تھے اور 20 سال کے بعد اب جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے بہت کچھ بدلا ہوا ہوگا، بہت سارے آدمی مر گئے ہوں گے۔ تو یہ کہانی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ انگریزی لٹریچر سے ترجمہ کی گئی ہے، ٹرانسلیٹ کی گئی ہے اردو میں۔ اس کہانی میں دو دوستوں کا ذکر ہے جو کیے گئے وعدے کے مطابق 20 سال بعد طے شدہ جگہ پر ایک جگہ طے کرتا ہے دونوں کہ 20 سال کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ملیں گے، مگر اس مدت میں باب نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور جمی سپاہی بن گیا۔ دو دوست تھے، ایک چور بن گیا اور ایک سپاہی بن گیا، پولیس بن گیا۔ جمی اپنے دوست کو پہچان لیتا ہے، اتفاق سے اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری جمی کو ہی دی گئی ہے۔ ایسے نازک موڑ پر بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے اور دوستی فرض کی راہ میں نہیں آتی۔ اس طرح اس کہانی کے ذریعے بچوں کو فرض شناس بننے کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنے وعدے میں پکا کیسے بنو گے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی جو آپ کو دی گئی ہے پہلے، اسے ادا کرنا ہے۔ بعد میں دوستی، بعد میں دنیا داری، لیکن پہلے آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہو آپ کی جو رسپانسبلٹی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سپاہی مستعدی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ چہل قدمی میں چلنا۔ اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ چال کسی پر رعب ڈالنے کے لیے نہیں تھا۔ رعب کہتے ہیں غصہ، دبدبا۔ ابھی رات کے 8 ہی بجے تھے اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ ہلکی بارش کی وجہ سے راستہ سنسان تھا۔ وہ اس علاقے کی دکانوں کے تالے دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ خاموشی کی حکومت اس کے ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ ایک جگہ اس کی چال میں کمی آ گئی۔ ایک دکان کے دروازے پر اسے ایک پرچھائی دکھی جس کے منہ میں ادھ جلا سگار تھا۔ ادھ جلا سگار کہتے ہیں سگریٹ کو، ادھ جلا سگار تھا، یعنی آدھا جلا ہوا سگار تھا، سگریٹ تھا۔ سپاہی نے اپنا رخ اس طرف کیا۔ وہ شخص بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ 20 سال قبل یہاں پر ایک ریستوراں تھا، ایک ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے وعدہ کیا تھا کہ 20 سال بعد اسی جگہ پر ہم دونوں ملیں گے۔ ہاں، سپاہی بولا، 5 سال قبل وہ ریسٹورنٹ بند ہو گیا۔ دکان کے دروازے پر آدمی نے اپنا سگریٹ جلایا اور روشنی میں سپاہی نے دیکھا کہ اس شخص کا رنگ گوڑا تھا۔ چوکور چہرے میں پرکشش آنکھیں تھیں اور داہنی آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے گلے میں اسکارف پہن رکھا تھا جس پر ہیرے جڑا ہوا ایک پن لگا تھا۔ وہ شخص بولا، آج کی رات 20 سال پہلے میں اپنے جگری دوست جمی کے ساتھ ریستوراں میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہم دونوں یہیں نیو یارک میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ میں تب 18 سال کا تھا اور جمی 20 سال کا۔ دوسرے دن ہی میں نیو یارک چھوڑ کر جنوب میں اپنی قسمت آزمانے جانے والا تھا۔ جمی کو بھی مشورہ دیا چلنے کا، پر وہ تو نیو یارک کو ہی دنیا کا دل سمجھتا تھا۔ بس اس رات ہم نے فیصلہ کیا، 20 سال بعد اسی رات، اسی وقت ہم یہیں ملیں گے، چاہے ہمیں دنیا کے کسی کونے سے کیوں نہ آنا پڑے۔ بہت دلچسپ لگ رہا ہے یہ سب سننا، سپاہی نے کہا، لیکن کیا اس بیچ تم دونوں کے درمیان خط و کتابت نہیں ہوئی؟ یعنی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوا خط کے ذریعے؟ ہاں، کچھ دنوں تک ہوئی، لیکن 1-2 سال بعد ہمیں ایک دوسرے کے ٹھکانوں کا علم نہیں رہا، اور ادھر مغربی امریکہ میں نے بھی ایک جگہ قیام نہیں کیا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میرا دوست زندہ ہے تو مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ لیکن وہ تو جو سپاہی تھا وہی اس کا دوست تھا، وہ تو سب کچھ سمجھ رہا تھا، اور یہ جان کر کتنا خوش ہوگا کہ ہزاروں میل دور سے
اس سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے اپنے کلائی پر ہیروں سے جری ہوئی گھڑی دیکھی اور بولا 10 بجنے میں 3 منٹ باقی ہے، ہم یہاں سے ٹھیک 10 بجے الگ ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان 20 سالوں میں آپ نے خوب دولت کمائی ہے، سپاہی نے پوچھا۔ بے شک، اور مجھے یقین ہے جمی نے مجھ سے آدھا تو ضرور کمایا ہوگا۔ نیو یارک میں جمی جیسا آدمی اس سے زیادہ کیا کر سکا ہوگا، لیکن ادھر تو تیل کے کاروباریوں کے ساتھ کام کرنے سے ہر آدمی دانشمند ہو جاتا ہے۔ سپاہی اپنی چھڑی گھماتا ہوا چلنے لگا اور بولا، اچھا میں چلتا ہوں، امید ہے آپ کا دوست آتا ہوگا، کیا آپ رکیں گے اس کے لیے؟ تو وہ شخص بول رہا ہے جو چور تھا کہ سوچتا ہوں آدھا گھنٹہ تو اور رکنا چاہیے، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور آئے گا۔ اچھا شب بخیر کہتے ہوئے سپاہی آگے کی دکانوں کے تالے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ تو اس طرح سے یہ کہانی اور آگے بڑھتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ بارش میں تیزی آ گئی، بارش شروع ہو گئی تھی، بارش ہو رہی تھی، ہوا بھی کچھ زیادہ تیز تھی، جس کی وجہ سے اکا دکا آنے جانے والے اپنے اور کوٹوں کے کارن اوپر اٹھا کر تیزی سے گھروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ آدمی وہیں دروازے کی آڑ میں کھڑا 20 منٹ تک سگار پیتا رہا۔ ایک لمبا تگڑا آدمی کالر اٹھا کر اس کی طرف آیا اور آتے ہی پوچھا، کیا تم باب ہو؟ دروازے پر کھڑا آدمی اچھل پڑا، ارے تم جمی ہو؟ ظاہر سی بات ہے 20 سال بعد اگر کوئی دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہوگی ملنے کی۔ آنے والے نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، کیا قسمت ہے، مجھے یقین تھا کہ تم یہیں ملو گے۔ 20 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، پرانا ریسٹورانٹ تو اب نہیں رہا، ورنہ وہیں بیٹھ کر کھاتے۔ قسمت نے کیسے کھیل کھلائے ہیں تمہیں، اور کیسی گزری تمہاری زندگی، بتاؤ تمہاری زندگی اس 20 سال میں کیسی کیسی گزری ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے بہت اچھی، مجھے زندگی میں سب کچھ ملا، لیکن جمی تم بدل گئے ہو، قد بھی 3-4 انچ بڑھ گئے ہو، بس 20 کے بعد تھوڑا لمبا ہو گیا تھا۔ نیو یارک میں تم بھی تو کامیاب رہے ہوگے۔ اس طرح کر کے یہ جو کہانی ہے بہت لمبی ہے، یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو کل میں اس کو مکمل کروں گا، جب تک آپ اس کے جو الفاظ مانا اس کو یاد کرنا۔ مستعدی کہتے ہیں چاق و چوبند چستی، اور قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، پرکشش کہتے ہیں جس میں کشش ہو، کھچاؤ ہو، خط و کتابت یعنی چٹھی جو ایک دوسرے کو لکھی جاتی ہے۔ راگ الاپنا مینس اپنی بات کہنا، عین وقت پر، ٹھیک وقت پر۔ روب کا مطلب ہوتا ہے دبدبا، دھاک۔ ریستوراں کا مطلب ہوتا ہے طعام، کھانا، کھانے پینے کی جگہ۔ قیام کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ گپ مارنا مینس جھوٹی سچی باتیں کرنا، اور صلاحیت کہتے ہیں لیاقت کو۔ اس طرح سے آپ کا یہ سبق یہیں پہ آج کے لیے مکمل ہوتا ہے، کل اس کو انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔